اب ذہنوں میں سوال تو آئے گا نا کہ دور زوال میں آخر امت تفرقہ بازی کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے غلو۔ غلو کیا ہے؟ کسی بھی دینی حکم میں یا کسی بھی دینی تعلیم میں غیر ضروری تشدد۔ ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی ہے، بن باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے ان کی معجزاتی پیدائش میں غلو کیا اور ابنیت مسیح کا عقیدہ نکال لیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی مسلم دنیا کے ساتھ ہوا۔ خوارج نے تحکیم کے معاملے میں غلو کیا کہ جناب فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا، نہ علی کا چلے گا نہ معاویہ کا چلے گا۔ خوارج نے تحکیم کو بنیاد بنا کر غلو کیا۔ ایک خارجی ماڈل ہمارے سامنے آیا۔ اہل تشیع نے اہل بیت کو بنیاد بنا کر غلو کیا اور پنج تن کا خود ساختہ عقیدہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک شیعی ماڈل ہمارے سامنے آ گیا۔ معتزلہ نے عقلیت کو بنیاد بنا کر کہ جناب عقل آگے ہے، حالانکہ عقل وحی کے پیچھے ہے، نہ کہ وحی عقل کے پیچھے۔ انہوں نے عقلیت کے اندر غلو کر کے ایک نیا ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا جسے معتزلی ماڈل کہا جاتا ہے۔ پھر ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کے تصور کو غلو کا پہناوا پہنایا اور جن کو اولیاء اللہ کہا ان کو خدائی صفات دی۔ اس سے ایک قبوری ماڈل ہمارے سامنے آیا دین کا۔ پھر ایک اور انقلابی ماڈل ہمارے سامنے آیا، جہاد۔ جناب جہاد کی صرف ایک شکل تلوار، کبھی قلم کی بات نہیں کی گئی، کبھی کتاب کی بات نہیں کی گئی، کبھی تدبر کی بات نہیں کی گئی۔ جب بھی جہاد کا نعرہ لگا تلوار کے ساتھ لگا، ایک انقلابی ماڈل آ گیا۔ جب بھی دینی تعلیم کے اندر غیر ضروری تشدد کیا جائے گا امت تفرقہ بازی کا شکار ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو رسول بتا چکے ہیں، میرا اور اصحاب محمد کا طریقہ۔ اللہ کے رسول کس پر تھے؟ اصحاب محمد کس پر تھے؟ قرآن اور سنت پر۔